محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، تاریخ اسلام کے کچھ انتہائی پریشان کن واقعات ہیں، دل شگاف واقعات ہیں کہ جنہوں نے پوری کی پوری تاریخ اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان واقعات کا سبب امت مسلمہ کے اتحاد میں کمزوری ہے۔ وہ دور خلفائے راشدین کا دور ہو، وہ تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، ائمہ اور محدثین کا دور ہو، جس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق مفقود ہوا ہے، عالم کفر نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آج کی تاریخ اسلام، آج کی دنیا کا منظرنامہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو ایک باشعور شخص یہ جان پائے گا کہ آج کے دور کے اندر بھی امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا آپس کے اندر کٹ جانا ہے، مسلمانوں کا آپس کے اندر تقسیم ہو جانا ہے، اور پھر اس کے مستضاد وہ علماء کہ جو نام نہاد علماء ہیں، وہ امت کے اندر فرقہ پرستی کو عام کر رہے ہیں، ایک ایک حدیث پر ایک ایک فرقہ بن رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، آج کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ مرزا جیلمی کا فتنہ ہے۔ حدیث عمار کو لے کے ایک پورا اس نے گروہ اور جماعت لی ہے کہ جو امت مسلمہ کی تقسیم کا سبب ہے، اور اس سے اتحاد پیدا نہیں ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، اور امت مسلمہ کے تمام جید علماء کے خلاف وہ محاذ آرائی کیے بیٹھا ہے۔ یہ اشارہ کرنے کا مقصد اور مطلب کہ اس وقت بھی معاملات اس طرح تھے، اور آج وہ کتنے سال گزر گئے، کتنے 100 سال گزر گئے، ان لڑائیوں کو اور ان کا تذکرہ آج کرنا، اور صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کو بنا بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنا، اور بالخصوص میرے نوجوان کالج کے پڑھا لکھا طبقہ بہت متاثر ہے اس سے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس دین کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس لیے متاثر ہے۔ وہ پورے کے پورے دین کے علماء ان کے خلاف اپنا الگ موقف لیے بیٹھا ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا آنے والے وقتوں میں نقصان آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علماء اٹھ جائیں گے، اور دین کے رکھوالے، دین کے مفتی جہالا، اور لوگ پھر جہالا سے دین سیکھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی اصلاح کریں اور دین ویسے لیں جیسے ائمہ سلف نے لیا تھا، اپنی تعبیرات و تشریحات پیش کرنا چھوڑ دیں، اور دین واقعات اس سے لیں۔ اب یہ نہیں میں کلی طور پہ انکار کر رہا ہوں، بہت سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن جہاں امت کے علماء سے اختلاف ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اختلاف بھی مٹ جائے، وہ اختلاف قائم نہ رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ
کہ زبردست قسم کے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کے اندر یہ شخص حق پہ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جو ذو النورین تھے، وہ جو کائنات کے اندر شرم و حیا کا پیکر تھے۔ عبداللہ ابن جعفر بن ابان جعفی وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے ماموں نے پوچھا، حسین جعفی نے، یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں پتہ ہے عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا سنو پھر، کہتے میرے ماموں نے وضاحت کی، کہا عبداللہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کی دو بیٹیاں ایک نکاح کے اندر آئی ہوں۔ آدم سے لے کے قیامت تک یہ عثمان واحد وہ شخص ہیں اللہ کے اس زمین کے اوپر کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ حیا کے مالک، نہ زمانہ جاہلیت کے اندر کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ کسی بدکاری کے ارتکاب کیا، نہ کسی کا حق کھایا۔ اللہ نے بچپن سے ہی راہ ہدایت پہ ڈالا ہوا تھا۔ لوگ ان کی حیا سے فائدہ اٹھانے لگے۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی برادری ہے، گھر والے، قبیلے والے، قوم والے، مسجد والے، آپ جہاں چلے جائیں، جو شخص شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے نا، لوگ اس کی شرافت سے، نرم طبع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ آرائیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، آپ پر جب حملہ ہوا تو سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی تھی، کہا مجھے بتاؤ کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ یہ فکر تھی کہ اگر امت مسلمہ بٹ گئی تو وہ قیامت تک بٹی رہے گی۔ یہ سیدنا عثمان ہیں، ان کی نرمی سے، حلیم الطبع سے فائدہ اٹھایا، ان کے خلاف محاذ آرائیاں ہونے لگی، ان کے خلاف قیاس آرائیاں ہونے لگی۔ اور یہ وہ عثمان ہیں کہ رب کا ڈر اور خوف کتنا ہوتا تھا، اللہ سے ڈرنے والے، اور قتل نہ حق نہ زمانہ جاہلیت میں کیا، نہ اسلام لانے کے بعد کیا، نہ خلیفہ کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھائیں کہ مسلمانوں کے بہت سارے حکمرانوں نے کتنا خون بہایا ہے۔ حجاج بن یوسف آپ کے سامنے ہے، اور بڑے لوگ یہ وہ ہیں کہ جب کسی قبر پر جاتے تو رو رو کے اپنی داڑھی کو تر کر لیتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جائے، آپ اس طرح کبھی نہیں روئے، قبر پہ آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سوال کرنے والے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی کٹھن ہے۔ اگر قبر والا معاملہ ٹھیک رہا تو آئندہ آنے والے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر والا معاملہ خراب ہو گیا تو آنے والے معاملات بڑے شدید ہوں گے، انسان پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ قبر کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ نرم طبع کا عالم ہے، اتنے دل کے نرم۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عثمان ان اللہ عز وجل یقمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا، من بعدی میرے بعد، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر منافق اس بات کا ارادہ کریں عَلَىٰ خَلْعِهِ کہ وہ تیری اس خلافت کی چادر کو اتارنا چاہے، فَلَا تَخْلَعْهُ، اس خلافت کو نہیں اتارنا۔ کب تک نہیں اتارنا؟ حَتَّىٰ تَلْقَانِي، یہاں تک کہ تجھے شہید کر دیا جائے، یہاں تک کہ تیری ملاقات مجھ سے ہو جائے۔ اور احد پہ عثمان ہی تھے نا نبی کریم کے ساتھ،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ کون ہے، احد رک جا، ہلنا چھوڑ دے، میرے ساتھ ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور وہ کون تھے شہید؟ عمر شہید تھے، عثمان غنی شہید تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تم نے اس خلت کو اتارنا نہیں ہے یہاں تک کہ تیری شہادت ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ خارجیوں کا ٹولہ، منافقوں کا ٹولہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان ارادک المنافقون، یہ تو پنپ رہے تھے عمر فاروق کے دور کے اندر، خرابی ڈالنا چاہتے تھے، لیکن عمر کے نظام حکومت نے ان کو اپنی اوقات دیا تھا کہ تم عمر کے ہوتے ہوئے سر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آہٹ محسوس کی تھی تو عمر نے پوچھا تھا نا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان تو نہیں ہے، کہ جب امت کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں بہت سارے مسلمان عالم کفر کے اعلی کار بن چکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، غیر شعوری طور پر۔ اور میرے بھائیوں، پھر وہ وقت آیا کہ جب یمن سے فتنہ اٹھا، عبداللہ ابن سبا یہودی، جو ابن الاسیر کو پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو، امام زاہبی کو پڑھو، مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھو، مصنف عبد الرزاق کو پڑھو، مسند احمد بن حنبل کو پڑھو، ان ساری کتابوں کے اندر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھنے والے وہ فتنے، وہ اٹھنے والا طوفان بدتمیزی، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سبائی اٹھا، کہاں گیا؟ شام کے اندر۔ کس نیت سے گیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اور بھائی یاد رکھیں، یہ پکی بات ہے، جھوٹ اکیلا ہے تو پہچانا جاتا ہے، جھوٹ اکیلا ہے پہچانا جاتا ہے، سچ کی آمیزش ہو جائے تو جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فتنہ کرنے والے یاد رکھیں اتنے پاگل نہیں ہوتے، فتنہ کرنے والے اتنے پاگل نہیں ہوتے، اسی لیے وہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بغض کے اندر کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بھائی رضی اللہ نہیں کہیں گے، رضی اللہ نہیں کہیں گے تو لوگ تو کہیں گے یہ رافضی ہے، لہذا امیر معاویہ بھی کہو، ان کو عمار کا باغی بھی کہو، عمار کا قاتل بھی کہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہو، ورنہ تو لوگ بات نہیں سنیں گے۔ جھوٹ اکیلا ہو تو ننگا ہو جاتا ہے، سچ کی آمیزش ہو جائے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گیا کس لیے تھا؟ شام کے اندر عبداللہ ابن سبا، اور اس وقت گورنر کون تھے شام کے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، جو بات امیر معاویہ نہیں سمجھا سکے شامیوں کو، جو وہاں کے علماء نہیں سمجھا سکے، یہ عبداللہ ابن سبا ان کو دین کی وہ باتیں سمجھانے گیا تھا۔ ہاں، جس طرح آج کے نوجوانوں کو امت مسلمہ کے علماء نہیں سمجھا سکے، یہ مرزے سمجھانے آئے ہیں کہ میں دین سمجھاؤں گا، باقی مسندوں پہ بیٹھ کے محدثین سے پڑھنے والے سارے جاہل ہیں۔ یہ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن امیر معاویہ جو زیرک انسان تھے، کبھی انشاءاللہ بات کریں گے ان کی ذات پہ بھی، زیرک انسان، معدود چند کے یہ بے ایمان مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا ہے، وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ کوفہ گیا، بصرہ گیا، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ساتھ ملاتا گیا، بس یہاں نہیں، اس کا اصل مرکز مصر تھا۔ مصر گیا، وہاں بہت بڑی جماعت تیار کی، اور جماعت کس کے خلاف تیار کی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ 2 سے 3 موقف۔ پہلا کہ علی وصی رسول ہے، عثمان کون ہوتا ہے خلافت کی مسند پہ بیٹھنے والا؟ وصی رسول کا فتنہ، عبداللہ ابن سبا یہودی کھڑا کرنے والا، مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا، اور دوسری جو دعوت دے رہا تھا کہ عثمان نے تو قرابت داروں کو عہدے دے رکھے ہیں، قرابت داروں کو
منصب گورنری دے رکھا ہے، ان کو ہم نے ہٹانا ہے، یہ معقول شخص نہیں ہے، علی کے ہوتے ہوئے یہ خلافت سنبھالے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ ان سارے علاقوں سے خطوط آئے صحابہ کرام کی طرف۔ خطوط کیا تھے؟ یہ آپ کے گورنر اچھے نہیں ہیں، ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ صحابہ کرام نے بات پیش کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ یہ معاملات ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے حج کے موقع پر بلا لیا سارے گورنروں کو اور کہا وہ بھی آ جائیں جن جن کو شکایتیں ہیں، وہاں آ جائیں۔ حج کے موقع پہ وہاں یہ سارے آئے، کھوج لگائی، وہ سارے کہتے ہیں کہ گورنر کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے کوئی شکایت ہی نہیں کی ہے۔ صحابہ تک خط کیسے پہنچ گئے؟ مدینے میں خط کیسے آئے؟ ہمارے تک کوئی شاکی اور شکوہ کرنے والا وہ تو پہنچے ہی نہیں ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، چلے گئے، کچھ وقت گزرا، پھر وہی خطوط کا سلسلہ، پھر صحابہ بیٹھے۔ عثمان غنی مختصراً عثمان غنی نے کمیٹی بنائی، کہا جاؤ ان علاقوں کے اندر پتہ کر کے ہو معاملہ کیا ہے، شورش کیوں بپا ہو رہی ہے۔ گئے، یہ پھر بے ایمان منافق بلوں میں گھس گئے، چھپ گئے، پھر پتہ چلا معاملہ تو کوئی نہیں ہے۔ جب واپس آئے پھر یہ عبداللہ ابن سبا نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، سب کو یہ دعوت دی کہ فلاں وقت یہ پورا سال ملا ان کو تیاری کے لیے۔ اس سے پچھلے حج پہ عثمان غنی نے امال کو بلایا تھا رضی اللہ عنہ، پورا سال تیاری کے لیے ملا۔ یہ سارے اکٹھے کیے، اور کون تھے میں نے ان کا ساتھ دینے والے؟ کون تھے جی؟ سارے کافر تھے، سارے یہودی تھے۔ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو ہم نے جا کے عثمان غنی سے کہا تھا کہ باہر جو آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور باہر جو نمازیں پڑھا رہا ہے نا وہ عبد الرحمن ابن ادیس ہے، وہ منافقوں کا امام ہے، وہ آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ یہ عثمان غنی ہیں کہ اللہ کی قسم لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن عثمان نے بحیثیت خلیفہ عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ کیا وہ عدل عثمان غنی کا؟ کہنے لگے وہ پیارے تابعی، اور نماز مسلمانوں کا ایک اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے، نماز تم ان کی پیروی کرو، اس عبد الرحمن بن عودیس کے پیچھے نماز پڑھو، ہاں وہ برائی کرے تو تم نے برائی میں ان کا ساتھی نہیں بننا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بلوائی کون تھے؟ گمراہ ہونے والے مسلمان جو عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا حصہ بنے۔ انہوں نے جب مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا نا، سارے آ گئے، پھر گفت و شنید ہوئی، پھر رستے سے واپس چلے گئے، لیکن یہ طے شدہ معاملہ تھا، رستے سے واپس آ گئے۔ کیوں آئے ہو واپس؟ کہا جی عثمان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ کیا معاہدہ توڑا ہے؟ ہم تو ابھی رستے میں تھے، ہمیں خط موصول ہوا ہے، اور وہ عثمان نے لکھا ہے، مصر والوں کو لکھا ہے، کیا کہ اگر یہ بلوائی مصری واپس آتے ہیں تو ان کا قتل عام کر دیا جائے۔ اپنے گورنر کو خط لکھا ہے، یہ خط پکڑے ہوئے واپس مدینہ آ گئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آئیں بات کریں، عثمان نے ہم سے جو معاہدہ کیا خود توڑ دیا ہے۔ اپنے گورنر کو خط لکھا ہے کہ اگر یہ مصری واپس آتے ہیں، کون کون تھے؟ کوفی تھے، بصری تھے، مصری تھے، یہ واپس آتے ہیں تو ان کا قتل عام کیا جائے۔ علی المرتضیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، کہ میرا عثمان میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ مدینہ سے باہر نکل گئے،
یہ جب اکٹھے ہو کے عثمان غنی کے پاس گئے، بعض نے پوچھا اور بھائی کوفے کا رستہ اور ہے، بصرہ کا رستہ اور ہے، مصر کا رستہ اور ہے، تم واپس اکٹھے کیسے آ گئے؟ تم واپس اکٹھے کیسے؟ اگر یہ خط لکھا بھی ہوتا تو مصر والوں کو آنا چاہیے تھا، تم سارے مل کے آ گئے ہو، یہ تو مسئلہ پری پلانڈ ہے۔ تمہارے نظروں کے اندر عثمان کا خون نظر آ رہا ہے، یہ عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا کہ تمہاری نظروں میں عثمان کا خون نظر آ، تم ضرور ان کو قتل کرو گے۔ یہ آگے بڑھے، عثمان نے اللہ کی قسم دے کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ میں نے خط لکھا ہے نہ کسی سے لکھوایا ہے، میں بھلا ایسے کیوں کروں گا؟ ہاں ایک بات ہے، یا تم میں سے 2 شخص سچے گواہی دے دیں کہ عثمان نے خط لکھا ہے، یا میں اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا ہے نہ میں نے کسی سے لکھوایا ہے۔ ہاں البتہ کوئی میری طرف سے لکھ سکتا ہے۔ بولنے والوں نے بولا تو مہر، کہا جس طرح میری طرف سے کوئی خط لکھ سکتا ہے ویسے جعلی مہر بھی تو بنوائی جا سکتی ہے، کون سا کام نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کیا کہنے لگے کہ نہیں، تیرے ہمارے معاہدے ختم، اب صرف تیرا قتل ہوگا، تجھے ہم قتل کریں گے۔ یہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں مختصراً عرض کروں، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، سارے بلوائیوں سے مخاطب ہوئے، اور ان کے محافظین میں کون تھے؟ علی المرتضیٰ بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، بڑے بڑے جید صحابی، عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے بڑے جید صحابی وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ بلوائی تعداد میں زیادہ تھے۔ بعض مورخین نے لکھا اس وقت کل صحابہ کتنے تھے مدینے کے اندر موجود؟ 700۔ باقی کہاں تھے؟ کچھ حج پہ اور کچھ جہاد پہ، کچھ حج پہ تھے کچھ جہاد پہ۔ 700 صحابہ، اللہ کی قسم یہ وہی صحابی ہیں جو بدر میں لڑے، جو تبوک میں لڑے، یہ جنگیں لڑنے والے اجازتیں مانگتے رہے، امیر المومنین اجازت تو دیں، ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے کئی محاذوں پہ عالم کفر کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر قائم ہوں، وہ عہد صبر کا عہد تھا کہ عثمان تم صبر کرنا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس نبی نے عہد لیا تھا کہ عثمان تو صبر کرنا، میں صبر کروں گا، میں مدینے کے اندر خون بہانے والا نہیں ہوں، میں نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ ورنہ لڑنے والے تو علی المرتضیٰ بھی تھے، لڑنے والے تو حسن و حسین بھی تھے، لڑنے والے تو عبداللہ ابن عمر بھی تھے، یہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کرنے والے، ان میں بہت سارے بیعت رضوان کرنے والے کہ اس وقت بھی معاہدہ کیا تھا یا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا جان دے دیں گے، لیکن امیر المومنین نے منع فرما دیا، کہا نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا، اور گھر کی چھت پہ آواز کیا، لوگوں مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایک بندے کی قتل کے اندر 3 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کون؟ ایک بدکار شخص شادی شدہ، اس کو رجم کیا جائے گا، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے، جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو قاتل ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے کے بعد، خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، اور اگر اسلام سے پھرنے کی بات ہے تو عمر کبھی اسلام سے پھرا نہیں ہے، اور عثمان کبھی اسلام سے پھرا نہیں ہے، اور جہاں تک بات قتل کرنے کی ہے
نہ زمانہ جاہلیت میں قتل کیا، نہ میں نے بطور صحابی کسی کو قتل کیا، نہ میں نے بطور خلیفہ کسی کو قتل کیا، پھر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم مدینہ میں آئے تھے، نبی کی مسجد تنگی داماں کا شکوہ کر رہی تھی، اور نبی نے کہا تھا کون ہے جو جگہ خرید کے میری مسجد کو وسیع کرے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا وہ میں عثمان نہیں تھا؟ کہا ہاں تو ہی تھا۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مسلمان پانی پینے کو ترس گئے تھے، اللہ کی توحید کے علم بردار وہ میٹھا پانی پینے کو ترس گئے تھے، بیر روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں کی ملکیت میں دینے والا کون تھا؟ کیا میں عثمان نہیں تھا؟ اور میرا بھی صرف اس کنویں پہ اتنا ہی حق تھا جتنا ایک عام مسلمان کا، زیادہ حق نہیں تھا۔ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جب نبی نے کہا تھا جو جیش اسرا کی مدد کرے گا غفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو بخش دیا، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کہا ہاں تو ہی ہے۔ کہا پھر بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، بلوائیوں نے کہا کہ نہیں، تو اپنی بات سے پھر گیا ہے، تو اپنے آج سے پھر گیا ہے، تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا، کہا کہ ایک شخص رومان ابن سودان تھا، جب یہ اندر داخل ہوئے اس وقت منظر کیسا تھا؟ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن، سیدنا عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ خطبہ دے کے چھت سے نیچے اترے، سمجھ گئے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، قرآن سامنے رکھا، آپ تلاوت کرنے لگے، آپ تلاوت کرنے لگے۔ اندر جب لوگ بلوائی داخل ہوئے نا، تو رومان ابن سودان کہتا ہے الا ای ملت یا نافل، اے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے بے وقوف بڈھے تو کس دین پہ ہے؟ تو کس دین پہ ہے؟ کیا مطلب تھا پوچھنے کا؟ کیا تو نبی کا دین چھوڑ چکا ہے؟ یہ وہ خارجی تھے جو کفر کا فتویٰ لگانے والے تھے، سیدنا عثمان کی تکفیر کر رہے تھے۔ اور گھر سے باہر پتہ کیا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا داخل ہونے سے پہلے؟ کہا تھا کیونکہ تو دین محمد چھوڑ چکا ہے، توبہ کر، توبہ کر۔ تو یہ عثمان غنی نے اپنی زبان سے الفاظ کہے تھے، اللہم انی اول تائب، اے اللہ یہ اس طرح میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں، اے اللہ میں پہلا تیری طرف توبہ کرنے والا ہوں، بلا جرم کے، بلا کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک شخص اندر داخل ہوا، سامنے قرآن کھلا ہے، سامنے قرآن کھلا ہے۔ عثمان غنی اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ڈر گیا، واپس چلا گیا۔ دوسرا آیا جس کا نام تھا الموت الاسود، یہ اندر آیا، کالی موت نام تھا، یہ اندر آیا۔ عثمان غنی نے کہا تیرے اور میرے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے، فیصلہ کرنے والی، یہ مانا نہیں۔ اس نے حملہ کیا۔ بعض روایات کے اندر اس نے جب تلوار ماری، عثمان غنی نے اپنا آگے ہاتھ کر دیا، آپ کا ہاتھ کٹا، اور ساتھ کیا کہا؟ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس نے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ نے اس وحی کو لکھا تھا، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کی بیوی نائلہ نے آگے ہاتھ کر لیا، وہ ہاتھ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک دوسرا شخص آیا اور آپ کی داڑھی کو پکڑنے لگا۔ آپ نے اس کے باپ کا واسطہ دیا کہ تیرا باپ تو میرا دوست تھا، تیرا باپ تو میرا دوست تھا۔ وہ داڑھی کو چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے گرز ماری، آپ کی کنپٹی پہ لگی، اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور جام شہادت نوش کرنے سے پہلے آپ صحابہ کے درمیان کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ رات مجھے خواب آیا ہے، رات مجھے خواب آیا ہے، میرے نبی مجھے خواب میں ملے ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے کہ یا عثمان افطر عندی، کہ آج جمعے کا روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا۔
عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا اور نبی کی وہ بات پوری ہوئی کہ عثمان آج کا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ وہ سیدنا عثمان غنی جو جنتوں کے مہمان ٹھہرے، لیکن میرے بھائیوں آپ نے شہید ہونے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ بلوائیوں، حملہ کرنے والوں، یاد رکھنا اگر آج تم نے میرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگا تو قیامت تک یہ تلواریں نیام کے اندر نہیں جائیں گی، امت کے اندر یہ قتل ہوتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں وہی خارجی تھے، وہی بلوائی تھے کہ جنہوں نے آنے والے وقت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ واضح طور پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ نے ان کے خلاف جنگ نہروان لڑی تھی۔ اور یہ بڑے بڑے بے ایمان جو حضرت عثمان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے جنگ نہروان کے اندر سیدنا علی کے ہاتھوں وہ قتل ہوتے ہیں، جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، لیکن وہ سراغ، وہ رستہ، وہ رخنا، وہ جگہ جو عالم کفر نے، سازشیوں نے، منافقوں نے دین اسلام کے اندر ڈال لی، شاید وہ قیامت تک منتقل نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یکجا کر دے، اللہ ہم سب کو ملت واحدہ بنا دے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا آج بھی عالم کفر یہ ان کے بڑے تھے، آج بھی ان کی سازشیں بند نہیں، سیاست کی صورت میں، مذہب کی صورت میں ان کی وہ بدماشیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن سمجھنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔